سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب، ہو از کورنگ سپریم کورٹ آبویسلی۔ سو ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ امینڈمنٹس ہیں جو آنے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا وہ بھی ہائی کورٹ کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ آئے، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ اینڈ مور اوور دیٹ آئینی بینچ نے جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ کو جو لاپتہ افراد کیسز تھا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اب جو ہے وہ پیش رفت نظر آ رہی ہے اس بارے میں بھی، تو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس بارے میں، اس سب کے بارے میں راجہ خالد صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کورنگ اور اپیئرنگ ان دی سپریم کورٹ۔ ہاں یس، اپیئرنگ ان دی سپریم کورٹ، مور اوور دیٹ، ٹھیک ہے، سو صحیح ہو گیا۔ سو راجہ صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لاپتہ افراد کیس ہے جو کب سے چلتا آ رہا ہے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ایسا لگتا ہے اب تو، لیکن اب آئینی بینچ نے پارلیمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے سب کیس کو اور اس کو سارٹ کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ آئینی بینچ نے کچھ اہم شخصیات کو جو ہے وہ نوٹسز بھی جاری کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے آج تک جو کیس سالو نہیں ہو پایا اب ہو پائے گا؟ جی دیکھیے، ابھی تو میرے خیال میں کوئی اس طرح کی ڈائریکشن نہیں آئی کہ پارلیمنٹ اسے ریزالو کرے، اسے سالو کرے، یا کوئی اس طرح کی ڈائریکشن نہیں دی گئی۔ وہ تو ایک آبزرویشن آئی ڈیورنگ دی ہیئرنگ لاسٹ ڈیٹ پہ، جو آئینی بینچ تھا اس میں یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ اس کا حل نکالے، یعنی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھیں، اور پارلیمان چونکہ 24 کروڑ عوام کے نمائندہ ایک انسٹیٹیوشن ہے تو اسے وہ ریزالو کرے۔ تو چونکہ کورٹ ایک حد تک جا سکتے، کسی نے نہیں ان کو کہا ریزالو کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں، اس سے پہلے تو نہیں، میرے خیال میں اس طرح کا سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ پارلیمنٹ اس کا حل نکالے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مسنگ پرسن ہے اس کے حوالے سے پٹیشن دائر ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس حوالے سے مسنگ پرسنس کے حوالے سے ایک کمیشن بھی قائم کیا گیا وچ از ہیڈڈ بائی ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب۔ تو اس میں کئی لوگ وہاں پہ اپنا میٹر لے کے چلے جاتے ہیں کہ انفورسڈ ڈس اپیئرنگ ہے کسی کی، وہ وہاں پہ اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسے ایجیٹیٹ کرتے ہیں، پھر اکارڈنگلی اسے انکوائر کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں ریکور بھی ہوئے۔ اب ایشو یہ ہے کہ ایک تو لوگ ہیں جو بلوچستان سے ایک ظاہر ہے وہاں سے آواز اٹھتی ہے کہ یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں، جس طرح کہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جو سابق چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، ناؤ از اے سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ، نعیم عفان صاحب، انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پہ چیف جسٹس تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا تو بہت سارے لوگ ہم نے ریکور کروائے، لیکن جو برآمد ہو کے آتا تھا اسے ہم کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں، آپ کس کے برآمد ہو گئے، آپ کس کے پاس تھے، کب سے تھے، کس کے پاس تھے، کن حالات میں تھے، لیکن وہ لوگ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرواتے۔ کیوں؟ اب میرے خیال میں یا تو انہیں ڈر ہوتا ہے، زیادہ تر میں جو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے انہیں اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوتا ہے، ڈیٹین کیا ہوتا ہے، شاید ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ایجنسیز کو یا لا انفورسنگ ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، ایجنسیز ہیں، تو انہیں جو بلیم کیا جاتا ہے یہ ایسے نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب مسنگ پرسنس کو ادھر ان کے حوالے سے پٹیشنز دائر ہوئیں، ورثہ نے پٹیشنز دائر کی، تو بعد میں پتہ چلا کہ یا تو وہ کسی جہادی تنظیم کے ساتھ ہیں یا کسی کلادم تنظیم کے ساتھ ہیں، یا پھر زخمی ہوئے یا ان کی ڈیتھس ہوئیں تو ڈیڈ باڈیز سے شناخت کیا گیا تو کہ یہ فلاں تنظیم کا حصہ تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں پاکستان میں، اور کئی لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ افغان بارڈر لگتا ہے، ایران کی بارڈر لگتی ہے، وہ ادھر کراس کر کے کوئی جو وہاں پہ تنظیم ہے بلوچستان کے حوالے سے جو نیشنلسٹ ہیں، آرگنائزیشن ہے ان کی، اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ادھر پیرنٹس ان کے وہ پٹیشنز لے کے آ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ جو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، لیکن دیکھیں ان کو اگر وہ پٹیشن لے کر آتے ہیں پیرنٹس، تو کیا مطلب ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے مطلب بچے ہیں؟ دیکھیں وہ والدین کو نہیں پتا ہوتا، اکثر والدین کو نہیں پتا ہوتا، کوئی والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے کی کوئی اس طرح کی کسی دہشت گردی میں ملوث ہوں۔ کون والد چاہتا ہے، کون والدہ چاہتی ہے کہ اس کا حصہ بن کے جہاں اس کی ہر وقت جان خطرے میں، اپنی جان بھی خطرے میں، دوسروں کی جانیں بھی خطرے میں، اور پھر وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائی جائے یا پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی، یعنی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کا حصہ بنا جائے۔
تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس میں وہ اسٹیٹ کو بلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں وہاں کی جو تنظیمیں ہیں. اب دیکھیں کہ ابھی بلوچستان کے اندر کتنے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے, اور بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ بالکل یعنی فنڈامنٹل رائٹس کی یا وائلیشن بھی ہوتی ہے, کبھی آواز نہیں اٹھتی ان آرگنائزیشنز کی طرف سے. لیکن ایک پرٹیکولر جو واقعہ ہے اسے بنیاد بنا کے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو بدنام کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو 9 مئی کو واقعہ ہوا اس میں بہت سارے لوگ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز, ان کی کسٹڈی میں ہیں, ایدر ان دی پولیس کسٹڈی اور ان دی جو ہماری ISI یا اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں, فورسز ہیں, ان کا اس حوالے سے کہ کچھ لوگوں کا ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا تھا. لیکن پھر کورٹ نے, سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی آپ نے ان کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں کرنا ٹل دی فائنل آرڈر آف دی سپریم کورٹ. پھر اسے روک دیا گیا. پھر وہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ سے اس حوالے سے. اس کے خلاف پھر ریویو میں گورنمنٹ آف پاکستان چلی گئی. فیڈرل گورنمنٹ نے ریویو پٹیشن داخل کر رکھی ہے. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے, نہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے سولینس ہیں ان کا ٹرائل یعنی صرف سول کورٹس میں اور ملٹری کورٹس میں نہ ہو. 67 سے آن ورڈ سولین کا ٹرائل ہوتا آیا ہے, جو آرمی کی تنصیبات پہ, آرمی کے آرسنلز پہ, آرمی کی باقی جو پراپرٹیز ہیں یا ایئر بیسز ہیں ان پہ حملہ آور ہوں تو وہ دے آر سبجیکٹ ٹو اف دے آر یعنی نو ڈاؤٹ دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو دی پاکستان آرمی ایکٹ. ڈسپائٹ دیٹ دے کین بی ٹرائڈ بیفور دی ملٹری کورٹ. یہ واضح طور پہ لکھا اور بہت ساری ججمنٹس بھی ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے دور میں 35 لوگوں کا اس طرح کا ٹرائل ہوا. اب وہ 9 مئی کے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ کلب کر رہے ہیں. 9 مئی کے بہت سارے لوگ وہ لافل کسٹڈی میں ہیں, وہ سولین اتھارٹیز ہیں یا ملٹری اتھارٹیز ہیں, ان کی لافل کسٹڈیز میں ہے, وہ ایلیگل کسٹڈی نہیں ہے. وہ اسے مسنگ پرسن جو بلوچستان کے ہیں ان کے ساتھ کلب کرنا چاہتے ہیں. نہیں, لیکن اگر وہ لافل کسٹڈی میں بھی ہیں تو ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی مطلب obviously اس معاملے کو بھی تو آگے بڑھنا ہی چاہیے نا. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر لافل کسٹڈی میں کوئی ہے تو وہ کیوں ہے, کیسے ہے, کوئی میٹر نہیں کرتی یہ چیز, بس اس کو کسٹڈی میں رکھو. جی دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی اس میں آگے بڑھنا چاہیے, ان کا ٹرائل کنکلوڈ ہونا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا جو میں سمجھتا ہوں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ قانون کے خلاف ہے. پوری دنیا میں اسپیشل کورٹس بنائی جاتی ہیں, ملٹری کورٹس ہم مثالیں دے چکے ہیں کہ بے تحاشا ممالک کے اندر قائم ہیں. اب یعنی عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے اپنے دور میں, جو بانی PTI ہیں وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہر دہشت گردی کا کیس ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے. یہ وہ ٹائم اینڈ اگین کہہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ سول ججز محفوظ نہیں ہیں, یعنی سول کورٹس کی صورتحال, یہاں وٹنسز محفوظ نہیں ہیں, یہاں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے پولیس وہ محفوظ نہیں ہوتی, یہاں پہ پراسیکیوٹرز محفوظ نہیں ہوتے, لہٰذا ان سب کے کیسز وہاں پہ جانے چاہیے. لیکن جب وہ گورنمنٹ سے نکلے, جب ان کے اپنے لوگ اس کی زد میں آنے لگے تو ان کی ترجیحات چینج ہو گئی, ان کا بیانیہ چینج ہو گیا اور انہوں نے اپنا سٹینڈز ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, تو آپ ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاپتہ افراد ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ جو 9 مئی والے ہیں اور یہ مطلب ہم مرج کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جن کو واقعی لا کسٹڈی میں رکھا گیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو اس کیس میں تھے جو بلوچستان سے ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. جی دیکھیں یہ المیہ ہے اپنی جگہ مسنگ پرسنس کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہے, یہ نہیں ہم جینون جن کا کیس ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ المیہ ہے پاکستان کا. لیکن دیکھنے کی بات, سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اب تک سالو نہیں ہوا, تو کیا اب سالو ہوگا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے نیکسٹ ڈیٹ, میرے خیال میں آئندہ 2-4 دنوں کی کے لیے کیس فکس ہوا ہے, تو وہ سارٹ آؤٹ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور آئینی بینچ اس کو فالو کرے گی پارلیمنٹ کو, کیونکہ پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا ہے. پارلیمنٹ کو ایک آبزرویشن دی, ابھی کہا نہیں, ڈائریکشن نہیں دی. اچھا ٹھیک ہے, ان کی آبزرویشن ہے کہ یعنی کیس کی سماعت کے دوران اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا, چلیں دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتا ہے معاملہ. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ دسمبر میں کہا گیا ہے کہ
32 نیو ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا اور وہ سارے ججز جو ہیں وہ ڈفرینٹ پروونسز سے لیے گئے ہیں. سو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی گنجائش موجود ہے, سیٹیں خالی ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ 26ویں ترمیم سے پہلے آپ دیکھیں نا, شروع میں ایگزیکٹو اتھارٹی اپوائنٹ کرتی تھی اور بڑا عمل دخل ہوتا تھا ان کا, اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن آ گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے, اور اس کے ساتھ آ گیا پارلیمانی کمیشن. اب پھر 26ویں ترمیم کو امینڈ کے ذریعے امینڈمنٹ لاتے ہوئے وہ جو پارلیمانی کمیشن تھا اسے مرج کر دیا گیا جوڈیشل کمیشن میں. جو پارلیمنٹیرینس ہیں یعنی 2 حکومت سے, ٹریری بینچز سے اور 2 اپوزیشن سے, وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن گئے کس کا, جوڈیشل کمیشن کا. تو اب ایک نیا طریقہ ہے, یعنی آپ پہلے بھی ایگزیکٹو جب اپوائنٹ کرتی تھی اس وقت بھی سیٹسفائی نہیں ہوئے لوگ, جوڈیشل کمیشن جب اپوائنٹ کرنے لگا اس وقت بھی انگلیاں اٹھنے لگیں, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا تقرر کیا جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ 26ویں ترمیم اس لیے لائی گئی کہ آپ نے جو ہینچ مین ہیں یا خاص لوگ ہیں یا پولیٹیکل ورکرز ہیں انہیں لانا ہے. میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے تاکہ ہمارا انسٹیٹیوشن اور انتہائی اہم اساس اور امپورٹنٹ ایشو ہوں گی میرٹ پہ. میں توقع رکھتا ہوں ہونی چاہیے, میں رائے دے سکتا ہوں کہ ہونی چاہیے. عدلیہ کا حلیہ نہیں بگڑنا چاہیے, بہتر لوگ آنے چاہیے جو آنیسٹ بھی ہوں, جو کمپیٹنٹ بھی ہوں, جن کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہو اس لیگل فیلڈ کا. ٹھیک ہو گیا. سو لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو کچھ گارنٹی تو نہیں ہے نا اس بات کی کہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہی آئیں گے نہیں, کیونکہ نارملی اگر دیکھا جائے تو وہی لوگ آتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں سے تعلقات ہوتے ہیں. دیکھیں پھر اس کا نا یہ بہت انگلیاں اٹھیں گی اور بہت اس پہ اچھا ہوگا, آپ کو لگتا ہے کیسا ہوگا؟ تنقید ہوگی اگر ایسا کیا گیا, اگر کوئی انہوں نے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو لے آئے یا اس طرح کے لوگ آنا شروع ہو گئے تو پھر یہ غلط ہوگا. آپ لائیں جو وکلا کا تعلق ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن دیکھیں اس کی پروفیشنل کمپیٹنس کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے, اس کی انٹیگریٹی کا کوئی ایشو تو نہیں. وہ آزاد منص جج کے طور پہ, ایک لائق جج کے طور پہ, ایک دیانتدار جج کے طور پہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب تھوڑا سا احتجاج کی بات کرتے ہیں. احتجاج جو ہوا ابھی پی ٹی آئی کا, ہوا نہیں ہوا, خیر آدھا ہوا, لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ویسے تو ہائی کورٹ کے آرڈرز آ گئے تھے کہ اس کو نہیں کرنا ہے, لیکن اسٹل ڈی چوک تک نہیں آئیں گے, کوئی بھی نہیں آئے گا, بٹ اسٹل وہ لوگ آئے, ڈی چوک تک بھی آئے. سو اس کو ویسے اگر دیکھا جائے تو اٹس کنٹیمپٹ آف کورٹ, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آگے اس کا جو ہے وہ انیشیٹو لیا جائے گا, گورنمنٹ کی طرف سے لیا جائے گا, ہائی کورٹ کی طرف سے لیا جائے گا, یا کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے ہائی کورٹ تو سو موٹو پاورز تو نہیں ہوتے ہائی کورٹ کے پاس, ٹھیک ہے. اس کے پاس ہائی کورٹ کے پاس کوئی اگر پٹیشن جاتی ہے کہ انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, ہائی کورٹ کا ایک واضح آرڈر موجود تھا. دیکھیں احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے, بالکل, لیکن پرامن, اور پھر ہر جگہ احتجاج نہیں ہو سکتا. ان کا تو یہی کہنا تھا کہ ہم پرامن ہی کرنا چاہتے تھے. دیکھیں نا پرامن, یہ ڈی چوک جب آپ نے قانون سازی بھی کر لی کہ ریڈ زون میں آپ داخل نہیں ہو سکتے, وہاں پہ کسی طرح کا پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا. آپ کا کیپیٹل ہے, ہر چوتھے دن وہ 4 دن کے لیے بند ہو جاتا ہے. کیسے باہر کی سرمایہ کاری آئے گی, کیسے لوگ اسے پیسفل کنٹری سمجھیں گے جب آپ مسلح ہو کے نہیں؟ اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا, دنیا میں نہیں ہوتا کہ ایک صوبہ یا اسٹیٹ وہ مسلح ہو کے جتھے لے کے وقت پہ حملہ آور ہو. اٹ از ویری انفارچونیٹ اینڈ اٹس اے یونیک ایگزامپل جو پاکستان جو آئے دن ہوئی ہوتی ہے. پھر جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے تو یہ جو اسلام آباد راولپنڈی کے شہری 5 دن اور ایک ہفتہ یہ یرمال بن کے رہتے ہیں, ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. فنڈامنٹل رائٹس آپ دیکھیں انگلینڈ میں, امریکہ میں, ویسٹ جہاں بھی دیکھیں گے ان کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ ایلوکیٹ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اساس اگر کل کہیں کہ ہم ایٹامک پلانٹ کے اندر جا کے پروٹیسٹ کریں گے, GHQ کے اندر جا کے کریں گے, یا اور جو ہماری حساس جو جگہ ہیں وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے. چونکہ جی کانسٹیٹیوشن ہمیں کہتا ہے فریڈم آف موومنٹ کا گارنٹی دیتا ہے, فریڈم آف پروٹیسٹ کی گارنٹی دیتا ہے, فریڈم آف اسمبلی کی گارنٹی دیتا ہے, تو ہم جا کے فلاں جگہوں پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا, ہر جگہ ریسٹرکشنس ہیں. پروٹیسٹ کریں گے فلاں جگہ کریں گے, پرامن ہوگا, آپ اسٹیٹ کے خلاف کوئی نعرے نہیں لگائیں گے, اسلحہ اٹھا کے نہیں لائیں گے, پتھراؤ نہیں کریں گے, جو قومی املاک ہیں انہیں نہیں جلائیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں نا موٹر وے پہ شکایت آئی ہے کہ وہاں پہ درخت جلا دیے گئے,
آگ لگا دی گئی. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پولیس والوں کو مارا گیا, کتنی بڑی تعداد میں زخمی ہوئے. دوسری طرف سے بات آئی جی کہ ہمارے 278 آ گئی شہادتیں ہوئیں, پھر جی پتہ نہیں 50 ہوئیں, پھر ایک صاحب انہوں نے کہا 20 ہوئیں, پھر 12 پہ بات آ کے رکی, پھر 12 سے سنا ہے کہ 2-4 پہ بات آ رہی ہے. کسی کا خون بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا قتل, کسی کا خون وہ قابل مذمت ہے, قابل افسوس ہے, جس کا بھی ہو. انسانی خون, انسانی جان قابل احترام ہے. لیکن یہ کم از کم کرنا کہ پولیس والے اور رینجرز بھی مارے گئے نا, ان کا کیوں نہیں افسوس کیا گیا؟ ان کا بھی افسوس کریں نا کہ جو وہ بیچارے اس ملک اور ہمارے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنی جانوں پہ کھیل کے, وہ اپنی پراپرٹی کے دفاع میں تو نہیں تھے نا وہاں پہ. ایسے بالکل. اس سب کے باوجود بھی وہ اگر آئے ہیں, ویسے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو ہائی کورٹ کی طرف سے اگر آرڈرز آ گئے تھے نہ آنے کے تو ان کو نہیں آنا چاہیے تھا, بٹ اگر وہ آئے تو اب بتائیں اس کا کیا آگے مطلب کیا پروسیس ہوگا چیزوں کا؟ دیکھیں, اگر گورنمنٹ یہ چاہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ان کے خلاف انیشیٹ ہو تو وہ کر سکتے ہیں. پٹیشن لے کے جائیں کہ آپ کے آرڈر کو اس طرح سے وائلیٹ کیا گیا, تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ ایک ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے, جو مجھے لگتا ہے نا کہ جمیلوں میں پڑنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم آگے دیکھیں اور ملک کو کسی ٹریک پہ لے کے آئیں. ہو سکتا ہے کہ لیکن ہائی کورٹ کا آرڈر تو آرڈر ہوتا ہے ویسے, لیکن ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آرڈر اس لیے آیا ہو کہ تاکہ شاید وہ رک جائیں اس چیز سے. ہو سکتا ہے نا کہ وہ آرڈرز مان کے رک جائیں, لیکن نہیں رکے وہ. نہیں, آرڈر تو دیکھیں نا, آرڈر کو کورٹ کا کوئی وہ جو آرڈر تھا وہ بالکل آئین کے مطابق تھا, قانون کے مطابق تھا. ایک ہر جج اس طرح کا آرڈر کرتا ہے کہ آپ بے شک اسمبل ہوں لیکن آپ فلاں ایریا تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے آپ نے. اس حوالے سے جب قانون سازی بھی ہو گئی, ایک لا پاس ہو گیا کہ آپ اس جو ریڈ زون ہے یا اس طرح کا جو اسے کراس نہیں کر سکتے, اس میں نہیں آ سکتے. اور اس دن بیلاروس کا پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا, اس کے ساتھ ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. کیا ہمارا مذاق بنتا ہے, مذاق اڑاتے ہیں لوگ کہ آپ کا ملک ہے, ایک وفد آیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, مہمان آتا ہے گھر میں تو گھر والوں کو اگر کوئی ایک دوسرے سے شکایت بھی ہوتی ہے چپ رہتے ہیں کہ مہمان آیا ہے, یہ ہماری بات نہ سن لے, اس تک ہماری جو اندر کی جو درون خانہ جو ہماری بات ہے اس تک نہ پہنچے. لیکن آپ ہر موقع پہ SCO کانفرنس ہے, اس وقت آپ کا پروٹیسٹ آ گیا. چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا, اس وقت آپ نے دھرنا دے دیا. ابھی بیلاروس کا پریزیڈنٹ ہے, آپ نے دھرنا دینے کے لیے آپ مخصوص ڈیٹس پہ, اس سے آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار ہے, پاکستان کے اندر ایک کیوس ہے, پاکستان کے اندر افراتفری اور ڈسٹربنس ہے. تو لہٰذا جو فارن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں پہلے ہی نہیں آتے تو وہ بالکل ہی نہیں آئیں گے پھر. اوکے, سو راجہ صاحب, اس کے علاوہ یہ کہ PTI کے حوالے سے ایک اور سوال بھی ہے میرا آپ سے کہ PTI کے جتنے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ سارے پشاور ہائی کورٹ میں ہی جا رہے ہوتے ہیں نارملی, اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جاتے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں, مطلب کیونکہ ان کی وہاں پہ اپنی حکومت ہے اس وجہ سے وہ وہاں پہ جاتے ہیں, ان کو تھوڑا ریلیف مل جائے گا یا؟ جی ملیحہ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں تھوڑا ریلیف نہیں دیا. سائفر جیسے امپورٹنٹ کیس میں بانی PTI بری ہوئے, اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جو کیس تھا اس کا اپنا کیا کہتے ہیں جی, وہ شادی والا جو کیس تھا عمران خان صاحب کا بانی PTI کا کہ عدت پیریڈ کے دوران شادی کی, اس میں انہیں بری کیا گیا اور بہت ساری بیلز دیں, بہت سارے اس طرح کے آرڈرز پاس کیے. تو وہ پشاور ہائی کورٹ جانے کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر پٹیشن لے کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو ججز کو, ہائی کورٹ والوں کو بھی سوچنا چاہیے, پشاور ہائی کورٹ ہمارے لیے ساری ہائی کورٹس برابر ہیں, سارے ججز عدلیہ ہیں اور عدلیہ قابل احترام ہے. انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں جس کیس میں جورسڈکشن بنتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا لاہور ہائی کورٹ کی, تو وہ پٹیشنز انٹرٹین نہ کریں. تو وہ تاکہ ہم اسٹگماٹائز نہ ہوں, ہم کہیں پہ بریکٹ نہ ہوں کہ جی ہم ایک خاص گروپ کو انصاف دے رہے ہیں, وہ انصاف لینے کے لیے فلاں جگہ سے یعنی باقی کورٹ چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو پھر آپ کو لوگ باعث سمجھیں گے, آپ کو پارشل سمجھیں گے, آپ کی جو امپارشلٹی ہے, غیر جانبداری ہے, تو اس پہ انگلیاں اٹھیں گی. ٹھیک ہو گیا, چلیں بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ ضرور آپ کو زحمت دیں گے پوڈ کاسٹ کے لیے. سو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.